cannot coexist, یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. یا تو آپ کو یہ قانون واپس لینا ہوگا یا پھر آپ کے خلاف کھلی جنگ ہوگی. پاکستان میں انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ مارشل لا نافذ کر دیا گیا. اب اس کی نامنظور نامنظور ماشاءاللہ نامنظور 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 ماشاءاللہ نامنظور ماشاءاللہ نامنظور ماشاءاللہ نامنظور. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے کچھ جو ہمارے بزرگ ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, وہ آپ کا جوش و جذبہ دیکھ کے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ مرنے مارنے کے لیے کیوں تیار ہو گئے. تو یقیناً آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, لیکن آپ کو صرف یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو قانون آیا ہے پیکا ترمیمی بل 2025, اگر آپ نے یقیناً یہ قانون پڑھا ہوگا, لیکن پارلیمنٹ میں تو یہ بغیر بحث کے منظور ہو گیا, تو پارلیمنٹ میں تو بحث نہیں ہوئی, تو علامہ ناصر عباس صاحب سینیٹر ہیں, اگر وہ اس کو پڑھے, جناب اچکزئی صاحب, مولانا صاحب, اور خاص طور پہ میرا بھائی دنیش کمار, وہ اس کو غور سے پڑھیں اگر, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قانون کے ذریعے پاکستان میں انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ مارشل لا نافذ کر دیا گیا. اب اس کی نامنظور نامنظور ماشاءاللہ نامنظور 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 ماشاءاللہ نامنظور ماشاءاللہ نامنظور ماشاءاللہ نامنظور. میں صرف زیادہ وقت نہیں لوں گا, صرف میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا نافذ ہو گیا. یہ جس کسی کے پاس بھی اپنا ایک موبائل فون ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے, صرف صحافی نہیں, عام پاکستانی بھی. تو یہ جو نیا قانون ہے, اس قانون کے تحت انہوں نے ایک نئی ریگولیٹری اتھارٹی بنائی ہے. تو آپ کے پاس اگر آپ ٹویٹر پہ ہیں, یا آپ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں, یا آپ انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں, یا فیس بک استعمال کرتے ہیں, تو آپ کو اس اتھارٹی کے پاس جا کے اپنی رجسٹریشن کروانی ہے, اور اس کے بعد جب آپ رجسٹریشن کروائیں گے تو اس کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, ادروائز آپ کے خلاف اس نئے قانون کے تحت کارروائی ہوگی. اس میں پہلے جو قانون تھا اس کے تحت کمپلین یعنی کہ شکایت کنندہ صرف وہ بن سکتا تھا جو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے. مثلا اگر کسی نے میرے بارے میں جھوٹ بولا ہے, فیک نیوز پھیلائی ہے, تو میرے پاس یہ رائٹ تھا کہ میں جو پچھلا پیکا قانون تھا اس کے تحت میں ایف آئی اے کے جا کے درخواست دے سکتا ہوں. نئے قانون کے تحت کوئی بھی کمپلیننٹ بن سکتا ہے. کوئی بھی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی جو ہے وہ کون ہوگا؟ وہی ہوں گے جو صحافیوں کے گھروں میں گھس کے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, سیاسی کارکنوں کو لاپتہ کرتے ہیں. تو یہ ہیں وہ کوئی بھی. سب سے ظلم کے ضابطے, سب سے زیادہ جو اس میں تشویشناک بات ہے کہ مارشل لا میں فوجی عدالتیں بنتی ہیں. اس قانون کے تحت یہ خصوصی عدالتیں بنائی گئی جن کو انہوں نے ٹریبیونلز کا نام دیا. ان ٹریبیونلز میں جن ججوں کو اپوائنٹ کیا جائے وہ ججز سپیریئر جوڈیشری کون جلا کے کھڑے کے ساتھ کنسلٹیشن کے بغیر اپوائنٹ ہوں گے. بند کر دیں نا. یعنی کہ جو آئین کا آرٹیکل 175 ہے جو کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا ایک طریقہ کار آپ کو بتاتا ہے, اس کی وائلیشن ہوگی. اور وہ ایسے جج ہوں گے کہ حکومت اگر ان سے غیر مطمئن ہے, فیڈرل گورنمنٹ, تو کسی بھی وقت اس جج کو اس کی نوکری سے فارغ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ وہ 175 کے تحت اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی, تو جس طرح ججز کو ریموو کرنے کا ایک آئینی طریقہ کار ہے وہ اس طرح سے ریموو نہیں ہوں گے. فیڈرل گورنمنٹ ہی ان کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے, اور اگر کسی جج صاحب نے حکومت کی مرضی کا فیصلہ نہیں دیا تو حکومت اس کو فارغ کر دے گی. تو یہ قانون جو ہے یہ صرف عام پاکستانیوں اور صحافیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگا, بلکہ اس قانون کے ذریعے ایک پیرلل جوڈیشری قائم کر دی گئی ہے, اسپیشل کورٹس جن کو انہوں نے ٹریبیونلز کا نام دیا. تو اب اس قانون کو
مختلف ہائی کورٹس میں بھی چیلنج کیا گیا ہے، ایک درخواست سپریم کورٹ میں بھی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ عدالت سے شاید ہمیں انصاف نہ ملے۔ تو اگر عدالت سے انصاف ملنے کی ہمیں امید بہت کم ہے، تو اس لیے پھر ہم جو ہے وہ پبلک فورمز پہ جا کے اس قانون کی مذمت کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس قانون کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ایک منظم تحریک چلائی جائے، کیونکہ یہ جو قانون ہے یہ نہ صرف یہ کہ آئین پاکستان کے بہت سے جو آرٹیکلز ہیں اس کی خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ پارلیمنٹ کی بھی توہین ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں بغیر بحث کے اس کو منظور کیا گیا۔ یہ جوڈیشری کی بھی توہین ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قانون کے ذریعے جو ریاست ہے اس کے کچھ اداروں کو یہ رائٹ مل گیا ہے کہ وہ کسی بھی صحافی کو، رشاد عارف صاحب کو یا یہ نعیم مصطفیٰ صاحب ہیں جو یہاں پہ آج چیف الیکشن کمشنر تھے، تو وہ جو چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو اتنا فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کروا سکتا جتنا نعیم مصطفیٰ نے کروا دیا۔ تو یہ نعیم مصطفیٰ صاحب جو ہیں یہ ان کو بھی اس قانون کے تحت سزا دی جا سکتی ہے۔ اچھا، سزا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، 3 سال بھی ہے، 10 سال بھی ہے، 20 لاکھ بھی جرمانہ ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ یہ ذرا آخر میں ایک بہت قابل غور بات کرنے لگا ہوں کہ جب پارلیمنٹ کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہے گی اس ملک میں، جب جوڈیشری بھی کمپرومائز ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اور جمہوریت اور آئین سے بھی اعتبار اٹھ گیا کیونکہ غیر آئینی قانون ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو آئین کو نہیں مانتے، جو جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے، جن کو آپ کہتے ہیں جی انتہا پسند یا ملیٹنٹ، تو اس قانون نے ان کے ہاتھ مضبوط کیے، اور اس قانون سے پاکستان میں نفرتیں بڑھیں گی، اس قانون سے پاکستان میں انتہا پسندی بڑھے گی، جمہوریت اور آئین سے لوگوں کا اعتماد اٹھے گا، اور جس معاشرے میں جمہوریت اور آئین سے عام آدمی کا اعتماد اڑ جاتا ہے تو آپ اس معاشرے کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ تو یہ قانون جو ہے یہ پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ بظاہر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو فیک نیوز کے خلاف ایک قانون بنایا، یہ آپ نے فیک نیوز کے خلاف قانون نہیں بنایا، یہ آپ نے پاکستان کے آزاد صحافیوں اور اپوزیشن کے خلاف قانون بنایا ہے۔ آپ کا ٹارگٹ اپوزیشن کی ایک پارٹی یا 2-3 پارٹیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس چکر میں آپ نے پورے پاکستان کو ٹارگٹ بنا لیا۔ تو اس لیے یہ قانون اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی ناٹ کو ایگزسٹ، یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ یا تو آپ کو یہ قانون واپس لینا ہوگا یا پھر آپ کے خلاف کھلی جنگ ہوگی۔